اچھا جی، آج کی یہ جو میں میڈیا ٹاک کر رہا ہوں اس کا مقصد پہلے میں کلیئر کر دوں کہ کس وجہ سے ہم آج اپنی عوام کے سامنے یہ پریزنٹ کر رہے ہیں چیزیں. دیکھیں، پاکستان میں جب جنرل مشرف نے NRO-1 دیا، جو پہلی دفعہ NRO دیا، تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس سے ملک کو کیا نقصان پہنچا. جتنی بھی کرپشن ہوئی تھی 90 کی دہائی میں، اور یاد رکھیں کہ دونوں کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی گورنمنٹس دو دفعہ کرپشن میں نکالی گئی تھی، اور جتنی بھی ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے جنرل مشرف نے NRO دے کے یہ سارے کرپشن کیسز ختم کر دیے. اس کے بعد جب 2008 سے 2018 یہ دونوں حکومتیں آئیں 5 سال کے لیے، تو انہوں نے پھر سے کرپشن کا دور شروع کیا، اور پاکستان کا جو قرضہ تھا، پاکستان کی لائبلٹیز تھی، وہ 4 گنا بڑھی 2008 اور 2018 کے بیچ میں. 6,000 ارب سے ہماری جو 6,000 ارب 60 سالوں میں قرضہ پاکستان نے اکٹھا کیا تھا، وہ 10 سالوں میں 30,000 ارب پہ چلا گیا. پاکستان کے جو اداروں کا حال تھا، ملک بینکرپٹ تھا. ہمیں جب 2018 میں حکومت ملی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بیرونی ملک خسارہ تھا، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، تقریباً 20 ارب ڈالر کا تھا. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ اس کے بعد ہوا کیا. جب ہماری گورنمنٹ ہے، انہوں نے بڑا شور مچایا. شریف خاندان مجھے دھمکیاں دیتا تھا کہ عمران خان تمہاری بھی باری آئے گی، ہم تمہیں یہ کر دیں گے. اور وہ کیا کہہ رہے تھے، یعنی مجھے کیوں دھمکیاں دے رہے تھے. میں آج جو آپ کے سامنے وائٹ پیپر پریزنٹ کرنے لگا ہوں، اس کے اندر ان کے کون سے کرپشن کے کیسز میں فیصلہ ہو گیا، کون سے انڈر ٹرائل ہیں، اور کون سوں پہ انکوائریز چل رہی ہیں. یہ میں آج آپ کے سامنے اس لیے لانا چاہتا ہوں کہ ایک تو پہلے سب کو قوم کو پتہ چلے کہ ہمارے 5 سال میں ہم نے ان کے اوپر کوئی کرپشن کے کیسز نہیں کیے، سوائے FIA کا کیس تھا. FIA کا جو 16 ارب جو مقصود چپراسی کے نام پہ انہوں نے نوکروں کے نام پہ پیسے لیے تھے، اس کے علاوہ سارے ان کے کرپشن کے کیسز ان کے اپنے دوروں میں شروع ہوئے تھے. جو پہلے NRO-1 سے صاف ہوا، یہ سارے کیسز 2008 اور 18 کے بیچ میں تھے، ہمارے دور میں نہیں تھے. ہمارا صرف ان کو یہ گلا تھا کہ جس طرح ان دونوں نے ایک دوسرے کو مکمکا کر کے کرپشن ختم کی تھی کیسز اپنے، یہ ہمیں بھی پریشر کر رہے تھے کہ ان کو NRO دے. یہ گلا تھا. میں جو آپ کے سامنے یہ چیزیں پریزنٹ کر رہا ہوں، یہ وائٹ پیپر، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ قوم سے دوسرا بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے. NRO-1 نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اب یہ جو NRO-2 ہے، یہ جو اب آ کے اپنے سارے کرپشن کے کیسز ختم کریں گے، جو شروع ہو گیا کام. میں اس لیے آپ کے سامنے یہ وائٹ پیپر آج پریزنٹ کر رہا ہوں. اور یہ وائٹ پیپر میں یاد رکھیں کہ سارے کیسز ان کے پرانے 2008 اور 18 کے بیچ میں تھے، ہمارے دور کے سوائے FIA کا کیس. اور سیکنڈ، انہوں نے ابھی سے کام شروع کر دیا ہے اس کو ختم کرنے کے. ملک کی فکر نہیں ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، لوڈ شیڈنگ سے لوگوں کے حالات آج دیکھیں، لیکن ان کا اصل انٹرسٹ یہ تھا کہ یہ اب NRO-2 اپنے آپ کو دیں، یہ کرپشن کے کیسز ختم کریں. میں آپ کے سامنے یہ کرپشن کیسز رکھتا ہوں. ان کا جو 3 کیسز کے فیصلے ہو چکے ہیں، وہ 3 کیسز تھے ان کے. جو وہ کیس کیا تھے وہ میں ذرا پہلے آپ کو سب کو بتا دوں. وہ تھا ان کی بدقسمتی کیا ہوئی کہ انکشاف ہو گیا
پیناما پیپرز کے اندر. پیناما پیپرز ایسے تھے کہ کسی نے ان کو جو آف شور اکاؤنٹس تھے انہوں نے ان کا انکشاف کر دیا, جس طرح وکی لیکس تھی. ان پیپر جب کب انکشاف ہوا تو پتہ چلا کہ 4 مہنگی لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے مے فیئر میں 4 اپارٹمنٹس مریم صفدر کے نام پہ تھی. یہ پیناما کے جو پیپرز کا انکشاف ان کو شریف خاندان کو پہلی دفعہ ان کو بتانا پڑا, جو کہ اپارٹمنٹس انہوں نے تقریباً 20 سال پہلے خریدی تھی. پہلی دفعہ ان کو قوم کو بتانا پڑا کہ ہاں یہ ہماری اپارٹمنٹس ہیں, کیونکہ انکشاف ہو چکا, بیرونی ایک انٹرنیشنل انکشاف ہو چکا, مجبوری میں ان کو ماننا پڑا. اس کے اوپر سب کو پتا ہے کہ پہلے سپریم کورٹ میں کیس چلا, پھر جے آئی ٹی بنی, پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, تو اس میں سزا ہو چکی ہے. نواز شریف کو سزا ہو گئی ہے 1.5 ارب روپے کی, 25 ملین ڈالرز کی, اور 8 ملین پاؤنڈز کا فائن ہو چکا ہے. اس میں 7 سے 10 سال جیل ہو چکی ہے اس کی, جس پہ سے وہ جھوٹ بول کے تو ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں بیل پہ. مریم نواز کو 8 سال کی سزا ہو چکی ہے اور 2 ملین پاؤنڈز کا فائن ہو چکا ہے, وہ بھی بیل پہ ہے, سزا ہو چکی ہے. اور ان کے جو 2 بیٹے ہیں حسن اور حسین, وہ ملک سے ان کے دور میں فرار ہوئے, ہمارے دور میں نہیں, ان کے دور میں یہ فرار ہوئے ملک سے. اور یہ میں آپ کو آج بتا دوں, جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ نے جواب دینا ہے, تو دونوں نے کہا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں. اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. کوئی آپ سارے ملکوں میں ہندوستان دیکھ لیں, کہ کہیں دیکھ لیں, کوئی ڈیولپڈ ملک میں دیکھ لیں کہ ایک ملک کا 3 دفعہ پرائم منسٹر, اس کی اربوں روپے کی پراپرٹیز لندن میں, ان کی بزنسز باہر, اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں, ان کے بیٹے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری ہیں. اور یہ جو ایفڈفینز ہیں, یہ یاد رکھیں, یہ صرف یہ وہ ہے جو پیناما میں انکشاف ہوا. باقی جو اس کے بیٹے کا ایک 1 ہائیڈ پارک میں وہ تقریباً 9 ارب روپے کا جو پراپرٹی ہے, یہ اس کے اندر شامل نہیں ہے, یہ انکوائریز میں شامل نہیں ہے. جو ان کی باقی پراپرٹیز ہیں جو چھپی ہوئی ہیں, وہ یہ تو ٹپ آف دی آئس پر ہے, تو کچھ نہیں ہے جو ان کے باقی پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی. تو یہ صرف وہ ہیں جو آپ کے سامنے آئی. یہ ٹوٹل کیسز میں آپ کو بتا دوں, اس میں 40 سے 45 ارب روپے کے وہ کیسز ہیں جو کہ فیصلہ ہو چکا, جو انڈر ٹرائل ہے, اور جن کے اندر انکوائری. 40 سے 45 ارب کے یہ کیسز ہیں, اور 16 کیسز ہیں. تو میں صرف تھوڑی کی آپ کے سامنے تفصیل رکھتا ہوں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو آپ آئے ہیں اس ملک کے اوپر, جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کون. یہ وہ خاندان ہے جس نے 30 سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے. اور یہ اب ذرا ان کے تھوڑا سیمپلنگ دیتا ہوں کیسز کی. ان کے اوپر سب سے پہلے تو جو اب یہ صرف یہ کیسز ہمارے دور میں 16 ارب روپے کے ایف آئی اے کے اندر کیسز ہیں. اور وہ کیسز ہیں کیا, وہ انہوں نے رمضان شگل, یہ شباز شریف کے کیس ہے, انہوں نے اپنے نوکروں کے نام پہ پیسہ دیا 16 ارب روپیہ, جس میں مقصود چپراسی کے نام پہ 4.25 ارب روپیہ ہے, اور پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا یا ملک سے باہر بھیج دیا. یہ اب ہو کیا ہے, میں ذرا یہ اس کی آج وائٹ پیپر پبلش کر رہا ہوں. اب انہوں نے ایف آئی او کے اوپر آتے ساتھ ہی انہوں نے جو ڈائریکٹر تھا, جو انویسٹیگیٹ تھا, اس کو ٹرانسفر کر دیا. جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز تھے ان ساروں کو باہر پوسٹ آؤٹ کر دیا, کیس سے ہٹا دیا. جو اسپیشل پروسیکیوٹر تھا اس کیس کا, اس کو کہا کہ آپ عدالت میں نہیں آئیں گے, اور سارا جو ریکارڈ ہے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا. اب یہ خطرہ کیا ہے کہ یہ 16 ارب روپے کے ریکارڈ, جس طرح این ڈی اے میں ان کی لوٹ مار تھی, ان کے وہ جل جاتے تھے سارے ریکارڈز, یہ اب خطرہ یہ ہے کہ اب یہ ریکارڈز غائب ہو گئے. یہی ہوا تھا جب زرداری کو
NRO جنرل مشرف نے دیا تھا، تو سوئٹزرلینڈ میں ان کے پاس جو $60 ملین کا ریکارڈ پڑا ہوا تھا، برطانیہ سے ایمبیسڈر گیا اور وہ سارا ریکارڈ چوری کر کے لے کے آیا، وہ ریکارڈ ڈسٹروائے کر دیا گیا. تو اب وہی 16 ارب روپے کا اب ریکارڈ غائب ہو جائے گا، اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ جب سے اوپر آئے یہ ریکارڈ اب ختم ہو جائے گا، ڈسٹروائے کیا جائے گا. دوسرا کیس 4 نیب کیسز ہیں ان کے اوپر، 7.3 ارب کے ان کے اوپر منی لانڈرنگ کیسز ہے. شہباز شریف، والد شہباز شریف پرائم منسٹر بیل پہ، بیٹا حمزہ شریف وہ بیل پہ چیف منسٹر پنجاب، اور تیسرا سلمان شہباز باہر بھاگا ہوا ہے. اب وہ تیاری کر رہا ہے واپس آنے کی. وہ باہر اس لیے بھاگا ہوا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی امپلیکیٹڈ ہے اس کیس کے اندر. پھر ایک اور کیس ان کا ہے، وہ بھی ابھی تک چل رہا ہے، اور وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ سارے ہمارے دور کے پہلے سے بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے دور میں کیونکہ نیب آزاد تھی، ہمارا کوئی کنٹرول نہیں تھا، تو یہ کیسز چلتے جا رہے ہیں. اور یہ کیس کیا ہے؟ یہ سمپل کیس ہے. انہوں نے ایک ڈرین بنائی رمضان شوگر مل میں 21 کروڑ روپے کی، اور وہ پبلک کے پیسے سے انہوں نے وہ ڈرین اپنی رمضان شوگر مل کا سارا جو گند ہے وہ اسے نکالنے کے لیے. سیدھا یہ کرپشن کا کیس ہے. کرپشن کا ڈیفینیشن یہ ہوتا ہے کہ اقتدار میں آ کے ذات کو فائدہ پہنچائے. یہ سیدھا کرپشن کا کیس ہے. پھر آگے چلے جی، اور وہ ٹی ٹی کے کیس 7.3 وہ کیا ہے، جعلی ناموں کے اوپر انہوں نے پاپڑ والا اس طرح کے نام تھے، وہ کبھی ملک سے باہر ہی نہیں گئے تھے. ان کو باہر سے انہوں نے کہا جی انہوں نے ٹی ٹی ریمیٹنسز دکھائی ہیں، اور جب پاسپورٹ چیک کیا تو ملک سے باہر ہی نہیں گئے تھے. تو سارے فیک نام کے اوپر یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر بھیجا، اور باہر سے فیک نام کے اوپر پیسے پاکستان لائے. اور ملازم یا کوئی وہ لوگ جو جن کے پاسپورٹ سے انہوں نے پکڑے ہوئے. پھر ان کے انڈر انکوائری کیسز کیا ہے، یہ ذرا دیکھ لیں. شہباز شریف کا کیس، اس نے پرائم منسٹر کا جہاز، چیف منسٹر نے پرائم منسٹر کا جہاز استعمال کیا، اور اس جہاز میں اس نے 39 بیرون ملک کے دورے کیے، 39 فورن ٹرپس کی، 515 اندرونی ٹرپس کی، 42 کروڑ روپے کا قوم کو نقصان کروایا. یہ بالکل غیر قانونی تھا، اس کی اجازت نہیں تھی. اور اس نے 9 دفعہ، ہر مہینے میں 9 دفعہ وہ جہاز استعمال کرتا تھا. یہ بالکل یہ سیدھا نیب کیس ہے. 42 کروڑ روپے کا جو بھی ٹیکس کے پیر کو نقصان پہنچاؤ غیر آئینی طور پر. پھر ان کی 9 ارب روپے کی شوگر کمیشن کے اندر انکوائری چل رہی ہے FIA کی. وہ تو سارے جب شوگر کی پوری ہم نے جو شوگر اسکینڈل ہوا، جب ہم انکوائری کھولی تو اس میں ان کی شہباز شریف کی 9 ارب روپے کی انکوائری پینڈنگ ہے، اور وہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ بھی کیسز ختم ہو گئے. پھر توشہ خانہ کا کیس، اب بڑا انہوں نے شور مچایا میرا توشہ خانہ کا کیس. مجھے بھی ایک گاڑی ملی. توشہ خانہ کا قانون یہ ہے کہ وہ گاڑی آپ توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے. گاڑی آج بھی پڑی ہے توشہ خانہ میں نہیں. لیکن ان کا ذرا دیکھیں، آصف زرداری نے 3 بلٹ پروف گاڑیاں، 2 BMW، 1 ٹویوٹا لیکسس، اور یہ ان کے دور کی بات کر رہی ہے، ان کے دور کی بات ہے یہ کیس. انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو کہا کہ ان ریلیکسیشن آف دا رولز، جو رولز سے توشہ خانہ کے، اور یاد رکھیں ان کے دور میں صرف 15% پیسے دے کے چیزیں آپ لے سکتے تھے توشہ خانہ میں. ہمارے دور میں 50% گورنمنٹ کو جاتا تھا پھر چیزیں لے سکتے. انہوں نے رولز ریلیکس کروائے یوسف رضا گیلانی نے، اور زرداری نے 3 گاڑیاں ان رولز کو ریلیکس کروا کے 3 گاڑیاں رکھ. یہ سیدھی
نیب کا کیس ہے جو ابھی تک نہیں ہوا. لیکن ہوا کیا؟ نواز شریف کو ایک دم جب پتہ چلا کہ زرداری نے 3 گاڑیاں نکال لی ہیں، تو نواز شریف نے جو 10 سال ایک غیر قانونی طور پہ گاڑی جو گفٹ ملی تھی اپنے پاس مرسیڈیز رکھی ہوئی تھی، اس نے کیا کیا کہ اس گاڑی کو لیگلائز کروا لیا 10 سال کے بعد. جب پتہ چلا زرداری نے کیا تو اس نے بھی یوسف رضا سے مل کے وہ گاڑی کو لیگلائز کروا لیا، جو کہ آپ کو پتہ کہ بالکل غیر قانونی. کہنے کا مقصد یہ مل کے کیا سب کچھ. 10 سالوں میں جو قرضہ اوپر گیا ان کے کیسز ان کے دور میں ان سب نے مل کے کیا. میں آپ کو اور ذرا سیمپل دوں کہ یہاں ہوا کیا ہمارے ملک سے. ایک کیس، اب یہ سارے نیب میں کیس پڑے ہوئے، ان کا ایک چپراسی تھا گلزار، مقصود چپراسی کو تو آپ کو سنا ہوا تھا. اب یہ ذرا جو گلزار تھا، گلزار کے بینک اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپے آ گئے. کون 50 لاکھ روپے دیتا ہے؟ ایک کوئی اورنگزیب ہوتا ہے، وہ 50 اورنگزیب بٹ جو کہ اس کو 50 لاکھ روپیہ دیتا ہے. اور پھر اس اورنگزیب بٹ کو چیئرمین بیوٹیفیکیشن کمیٹی گجرات بنا دیا جاتا ہے. ڈی سی او اور تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن اس کے نیچے رکھ دی جاتی ہے تاکہ وہ وہاں سے ریکور کر سکے جو انویسٹمنٹ ان کو پیسہ دیا. پھر ایک اور کیس ہے، میں موٹے موٹے آپ کو کیسز بتا رہا ہوں تاکہ یہ وائٹ پیپر کا سب کے پاس ہم نے میڈیا کو پرنٹ آؤٹ دے دیا جو آپ تفصیل میں خود دیکھ سکتے ہیں. ایک ایسر اقبال، ان کے بھائی کو کانٹریکٹ دیا جاتا ہے ہارٹی کلچر کا، سارے رولز ریلیکس کر دیے جاتے ہیں، پیپرا رولز ریلیکس کر کے اس کو کانٹریکٹ دیا جاتا ہے. وہ انفلیٹڈ یعنی زیادہ ان کو پودے بیچتے 4.5 کروڑ روپے کے، اور وہ بھی انکوائری ابھی تک پینڈنگ ہے. اور وہ بالکل نیب کا کیس ہے کیونکہ وہ ایک فیور کی جاتی ہے اس کو پیسے دینے کے لیے. پھر جناب نواز شریف 2013 میں جب آتا ہے، لاہور کا ماسٹر پلان چینج کیا جاتا ہے. لاہور کے ماسٹر پلان کو چینج کر کے فوری طور پہ مریم 80 کروڑ روپے کی زمین خرید لیتی ہیں وہ رائیونڈ کے پاس، اور وہ ڈائریکٹ فائدہ اٹھاتی ہیں کہ پہلے وہ پلان چینج کیا جاتا ہے اور پھر وہ زمین 80 کروڑ روپے کی خریدتی ہے. پھر چودھری شوگر مل کیس ہے، یہ بھی نیب کے اندر انویسٹیگیشن چل رہی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ مریم 12 ملین شیئر خریدتی ہیں چودھری شوگر مل میں 99 کروڑ روپے کے، 12 ملین شیئر خریدتی. کوئی اس 99 کروڑ روپیہ کدھر سے آتا ہے؟ اس کی کوئی سورس آف انکم نہیں. کسی کو بھی آپ اگر پوچھیں کہ آپ نے شیئر خریدے 99 کروڑ روپے کے، یہ ابھی تک کیس چودھری شوگر مل کا پرانا چلا آ رہا ہے، اس کا بھی کوئی حل نہیں ہے. اور یہ بھی اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نیب کے اندر ڈی جیز چینج ہوں گے، پروسیکیوٹرز چینج ہوں گے. ایف آئی اے کو تو بھی انہوں نے سارا خالی کر کے رکھ دیا جو بھی ان کے کیسز کر رہے تھے. تو اب نیب کے اوپر ہوگا، اور یہ اب جا رہا ہے قوم کے پاس NRO 2. NRO 1 میں جو قوم کا نقصان ہوا وہ سب کو یاد ہے کہ انہوں نے جب سارے کیسز ختم ہوئے پھر سے شروع ہوئے. یہ 2008 سے 13 تک 2008 سے 18 تک یہ جتنی بھی اب کرپشن کیسز ہیں، اب یہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہوں گے تاکہ یہ پھر سے شروع ہو ملک کو لوٹنے کے لیے اور یہ پیسہ باہر بھجوانے کے لیے. میں صرف اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیسہ کیوں باہر بھجوایا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ بڑی پیسے بناتے ہیں، یہ سارے اربوں روپے کے کیسز ہیں، 50 کروڑ کے کیسز ہیں، جب آپ اتنا پیسہ بناتے ہیں وہ آپ چھپا نہیں سکتے، وہ آپ بستر کے نیچے نہیں رکھ سکتے، وہ کہیں استعمال کرتے ہیں، بینک پہ رکھتے ہیں، ہم جواب دینا پڑتا ہے. لہٰذا دگنا ملک کو نقصان کرتے ہیں، پھر یہ ہنڈی حوالے سے ان کو باہر بھجواتے ہیں اور باہر پھر جا کے آف شور اکاؤنٹس پہ رکھتے ہیں. دگنا نقصان، وہ روپے پہ پریشر پڑتا ہے.
रुपया हमारा कमज़ोर होता है क्योंकि डॉलर्स खरीद के भेजते हैं, ये हमारा नहीं, ये सारे वो मुल्क जिधर गुर्बत है उधर सारी इस तरह के लोग बैठे हुए हैं जो अपने मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर भेजे, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और मैं आपके सामने ये सिर्फ इसलिए लेके आया हूँ आज क्योंकि ये ज़रूरी है इस कौम को समझना कि जिधर जो हमारे ऊपर ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है, ये हुकूमत सिर्फ यही नहीं कि बैरून मुल्क की साजिश के तहत ये ऊपर आके हमारे बैठ गए। दूसरी चीज़ जो मुल्क को ये अब नुकसान पहुँचाएंगे, पहले सारी अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करवाएंगे, फिर से ये चोरी का बाजार शुरू होगा, दोनों मिलके करेंगे। और ये आपको समझना है, फिर से मैं आपको रिपीट करूँ, ये सारे केसेस इनके अपने दौर के हैं। केसेस जब दोनों इक़्तिदार में थे तब केसेस बनाए गए, स्वाई FIA का केस, ये जो 16 अरब का, बाकी सारे इनके केसेस। तो हमें जो सारा वक्त कहते रहते थे कि जी आपने ये कर दिया, इंतकामी कार्रवाई कर दी, हमने कोई कुछ नहीं किया। और जो FIA का केस है ये इतना मजबूत केस है, यानी इससे मजबूत केस हो ही नहीं सकता। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हमारा इंसाफ का निज़ाम, डेट्स मिलती गई, कभी बेंच टूट जाता था, कभी कमर में दर्द हो जाती थी कि, और कभी जाके नैब के ऊपर नैब में जा रहे हैं तो पूरा जलसा कर दिया पकड़ के। हमारा इंसाफ का निज़ाम इनको ये सारे केसेस किसी को भी नहीं, सिवाय वो जो हेवन फील्ड का केस है, किसी केस को भी पूरा एंड तक नहीं पहुँचा सकता। जी सर, इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। रात की सुबह एक आपके MNA शेख साहब के भतीजे को भी अरेस्ट कर लिया गया है, फराग गुजर के ऊपर भी नैब का केस बना दिया गया है, आप पर तो इन्हें रिसालत का केस दर्ज हो गया। सर, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या हिकमत अमली आपसे? देखिए, ये किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये माफिया से हमारी डीलिंग है। देखिए, माफिया जिनको सुप्रीम कोर्ट ने जब सिसिलियन माफिया कहा था, तो माफिया का क्या तरीका है कार्रवाई का? वो या लोगों को खरीदते हैं जिस तरह हमारे सियासतदानों को उन्होंने खरीदा, उनको बड़े पैसे दे दे के खरीदा, मीडिया पे ये पैसा चलाते हैं। अपने आप को पता ही चल गया कि कौन से मीडिया के लोग हैं जो हर इनकी बुराई की खड़े हो जाते हैं इनके साथ, इनकी और प्रमोट करते हैं इनको। आपको पता है, तो पैसा चलता है। और जो ये खरीद नहीं सकते फिर उनके ऊपर ये इंतकाम लेते हैं। और ये जो आपने देखा, ये यानी इससे फूलिश केस क्या हो सकता है कि मदीना में कोई हरकत होती है, हम उस वक्त सबको पता है कि हम अपने शब दुआ बना रहे हैं, अपने सारों को अनाउंस किया हुआ है, पहले से अनाउंस किया हुआ था, सारे पाकिस्तान में भी, बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी, कि सारे उसमें शिरकत करें, और भरपूर शिरकत हुई। तो जब शब दुआ खत्म होती है तो हमें पता चलता है कि मदीना में क्या हुआ, और अगली दफा पूरी इनकी कैंपेन चल जाती है कि जी ये सारा हमने करवाया। मैं इनको चैलेंज करता हूँ, ये कहीं भी पब्लिक में बाहर जाएंगे, इनसे ये होगा, किसी बाजार के अंदर गार्ड्स के बगैर चले जाए, ये आवाज़ें लगेंगी। कई पूरे बैरून मुल्क चले जाए जिधर पाकिस्तानी हैं, वो जो आज इनसे हो रहा है लंदन के अंदर, यही होगा इनसे। अमेरिका में लोग इनके खिलाफ निकले हुए, ये इनको अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तानियों को कितना गुस्सा है इनके ऊपर। पाकिस्तानी अपने यानी इसको जिल्लत फेस करते हैं कि इस तरह के चोरों को हमारे ऊपर आके बैठा दिए। और पाकिस्तानी ये भी याद रखें कि पाकिस्तानियों को पूरी तरह पता है, जो ख़ास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी, कितनी बड़ी साजिश हुई। तो ये हमारे ऊपर डालना कि जी हमने ये मदीना में इनको आवाज़ें लगवानी है, इनको शर्म आनी चाहिए। जहाँ से के लिए इनको शर्म इसलिए आनी चाहिए कि पहले तो कोई सोच भी नहीं सकता जो जिस पे थोड़ा सा भी दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसते हो, वो सोच भी नहीं सकता इस तरह की कोई चीज़ करनी। और फिर अपनी जो इनकी चोरियों और इनको जो पब्लिक में रद्द-ए-अमल मिल रहा है, ये जो सारी पब्लिक हमारे साथ निकल रही है, क्या ये कोई इनको नज़र नहीं आ रहा कि पब्लिक क्यों निकल रही है? आधी तो इनकी शक्ल देख के पब्लिक हमारे साथ निकल रही है। इंशाअल्लाह जो ये मेरी कॉल है, ये इस मई के एंड में आप खुद देखेंगे कि पब्लिक कैसे निकलेगी इन लोगों के खिलाफ। ये जो इन्होंने शेख रशीद के भाई से किया, MNA भतीजे से किया, हमारे PTI के, इससे शर्मनाक चीज़ क्या हो सकती है?
کہ آپ اس طرح ایئرپورٹ سے پکڑ کے کسی کو جہاز سے جیل میں اس طرح ڈالیں کسی اور اس کو لے گئے کہیں. یہی ان سے ہمیں توقع ہے. یہ اسی طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے ہر قسم کی آپ جھوٹے کیسز ڈال رہے ہیں. جو آپ نے دوسری بات کی فرح خان, میں ذرا اس کے اوپر پہلے واضح کروں. پہلے تو مجھے اگر شک تھا نا, ہمارے دور میں تو جی نیب آزاد ہے, ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے. ہم کوئی بات کرتے تھے جو نیب آزاد ہے. اب میں نیب سے ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرح خان کے اوپر کیس ڈالا ہے, یہ کسی کو بھی پہلے دکھائیں کہ کوئی کیس بن سکتا ہے. پہلے تو کیا جی اس کی جو ویلتھ بیونڈ نون سورس آف انکم, یہ صرف پبلک آفس ہولڈرز کے اوپر اپلائی کرتی ہے. وہ کون سی کوئی ایم این اے یا پبلک آفس ہولڈر, وہ تو ایک ریل اسٹیٹ پہ کام کرتی ہے 20 سال سے. دوسری بات, انہوں نے اٹیچ کیا کیا کہ جی ان کا جو خاوند تھا وہ کسی یونین کاؤنسل کا کوئی عہدیدار تھا, کوئی 97 سے 99 تک, 1997 سے 1999 تک. اس کی شادی جو ہوئی تھی اس کے ساتھ, اس کی شادی اس کے کئی سالوں کے بعد ہوئی ہے. تو اس کو کیسے پھنسا دیا انہوں نے؟ سو نمبر 1, یہ سیدھی انتقامی کارروائی لی جا رہی ہے. اور یہ کیوں کی لی جا رہی ہے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ فرح کا کیا قصور ہے کہ وہ بشرا بیگم بڑی کم لوگوں کو ملتی ہے, وہ ان میں سے سب سے زیادہ جو ملتی ہے وہ فرح خان. یہ کنیکشن, یہ وہی کنیکشن ہے جب انہوں نے جمائمہ کے اوپر ٹائلوں کا کیس ڈالا تھا کہ وہ جو ٹائل اسمگل کر رہی ہے جمائمہ, اس کا قصور یہ تھا وہ میری بیوی تھی. ہٹ مجھے کرنا چاہتے ہیں, میرے اوپر ملتا کچھ نہیں ہے, چلے جاتے ہیں. اب بشرا بیگم کیا ملنا, وہ تو گھریلو عورت ہے, ان کی تو کوئی بزنس نہیں ہے, کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, لہٰذا ان کی دوست کو پکڑ لیا. جس طرح کہ انہوں نے جمائمہ کے اوپر ٹائلز کا کیس ڈالا, 1 سال وہ کیس چلایا. وہ سمپل تھا کہ اینٹیک ٹائلز اسمگل کرنے کا کیس تھا. اینٹیک کا پتہ چلوانا, اینٹیک ٹائلز کا 48 گھنٹے لگتے ہیں. فورینزک اس کا ٹیسٹ کرایا, آپ کو پتہ چل جائے کہ ٹائل اینٹیک ہے یا نہیں ہے. وہ اس نے ٹیسٹ کروا لیا تھا. جب اس کے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا تو 1 سال تک ججز کیس نہیں سنتے تھے, صرف انتقام لینے کے لیے میرے کچھ. یہ بالکل وہی کیس ہے, یہ بالکل بے قصور ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو پورا موقع دیا جائے, یہ پوری ہیئرنگ کی جائے. یہ کہا گیا جی اس کی دولت میں 3 سال میں بڑا اضافہ ہے. آپ صرف یہ چیک کر لیں کہ ریل اسٹیٹ میں پچھلے 3 سال میں جو پیسہ بنا ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنا. ریل اسٹیٹ کے اندر جس طرح کا پیسہ آیا ہے, یہ ذرا جتنے بھی ریل اسٹیٹ کے لوگ ہیں ان سے ذرا پوچھیں تو صحیح کہ ان کی دولت میں کتنا اضافہ ہو. تو یہ کوئی کرائم تو نہیں ہے. خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ حکومت میں بھی رہے, یہ جو قوانین کا ڈیلے ہے, انصاف کا ڈیلے ہے, یہ اگر نہیں ہو پائے گا اور سالہ سال کیس لٹکتے رہیں گے تو اس کا حل کیا ہے؟ قوم کیسے اس کے کنکلوژن پہ جائے گی؟ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے مئی کے اینڈ میں کال دی ہے, تو یہ تو پورا مئی کا مہینہ اپوزیشن جو ہے, جو موجودہ حکومت ہے, یہ تو آپ کے اکابرین کو جو اریسٹ کرنے کے پلان کر رہی ہے 30 MP کے تحت, تو یہ تو ساری کی ساری وہ موبلائزیشن کو کاٹلائز کریں گے. دیکھیں ہم نے یہ جو کال دی ہے اسلام آباد کی, میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کو نظر آئے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی عوام کی موومنٹ ہوگی, اور جو عوام آپ دیکھیں گے اس میں کبھی پبلک نہیں نکلے گی, جو انشاءاللہ میری کال پہ نکلے گی. میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ میں ساری قوم کو, اور بھی قوم تیار ہے, ہم ابھی بھی کال دے سکتے ہیں, پبلک آئے گی, لیکن ہم وہ پبلک کو تیار کر کے لانا چاہتے ہیں کہ کبھی اس طرح کی پبلک ان لوگوں کو نہیں نظر آئے. جہاں تک انتقامی کارروائی ہے, یہ اور زیادہ جوش دے گا لوگوں کو, کیونکہ لوگوں کو ان کی شکلیں پتہ ہے. انہوں نے یہی کیا اپنے 30 سالوں کے اندر جب انہوں نے حکومت, وہ سندھ میں وہ یہ کرتا ہے. جتنا ظلم سندھ کے اندر یہ زرداری اور اس کا جو زرداری سسٹم کرتا ہے, سندھ کے لوگوں کو تو انہوں نے غلام بنایا. اور یہ جو شریف ہے, ان کا مافیا سٹائل اپروچ, یہ ہم 30 سال سے, شہباز شریف میں سب سے زیادہ پولیس مقابلے کے اندر لوگ مروائے ہوئے ہیں. یہ ظالم آدمی ہے, ڈرپوک ہے اور بہت ظالم ہے. تو ہمیں ان کی تیاری ہے, ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ عوام کس طرح نکلتی ہے اور ان کے خلاف نکلے گی. جی خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ
جو تھانہ مدینہ ٹاؤن کی جو ایف آئی آر ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سپر اسٹار ہیں شیخ رشید صاحب فواد چودھری صاحب آپ خود تو کیا اس ایف آئی آر کو آپ کورٹ میں چیلنج کریں گے کہ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے چونکہ تاجر صاحب اس میں یہ سمجھ رہا ہوں، میں تو اپنی عدالتوں کے اوپر اب خود ہی سوچتا ہوں کہ ان کو بھی اب ان کا بھی امتحان ہے، کیونکہ شریفوں کو تو ہمیں پتہ ہے انہوں نے ساری زندگی یہی کیا ہے، انتقامی کارروائی ان کے ڈی این اے کے اندر ہے۔ یہ اب سے نہیں، جب انہوں نے ایک کرکٹر ہوتا سرفراز ہوتا اس کو ڈنڈے پڑوائے، پھر نجم سیٹھی کو بند کر کے ڈنڈے مارے، یہ تو ان کا طریقہ ہی ہے ڈرانے کا۔ لیکن دیکھیں ہماری عدلیہ بھی بیٹھی ہوئی، عدلیہ آج پاکستان میں مکمل طور پہ آزاد ہے، کبھی اس طرح کی آزاد عدلیہ نہیں تھی جو آج ہے۔ ہمارے کوئی بتا دے، ہمارے دور میں ایک کوئی بتا دے، ایک کسی کے اوپر جھوٹا میں نے کیس کروایا، کوئی مجھے بتائے کہ پولیس میں ہم نے کسی اپنے مخالف کے خلاف کوئی جھوٹا کیس کیا ہو، کوئی جھوٹی ایف آئی آر کی ہو۔ پختونخوا میں ہماری گورنمنٹ تقریباً 9 سال ہونے لگے، کوئی بتا دے کہ مخالف کے خلاف کسی کے جھوٹا کیس ہوا۔ ان کا آتے ساتھ ہی یہ پہلی واردات ہے، آتے ساتھ ہی انہوں نے، جب کوئی کیسے کسی کو اس کیس میں ڈال سکتا ہے جب کوئی ان کے پاس کوئی نہ ثبوت ہے، نہ کوئی بتا سکتے ہیں، نہ کوئی کریکٹ کر سکتے ہیں، کیسے یہ ہمیں ایف آئی رجسٹر کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی۔ اور ایک ہی جیسی ایف آئی آر ہے سارے پاکستان میں۔ سر آپ ارلی الیکشن چاہتے ہیں، لیکن حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ اکتوبر 2023 سے پہلے الیکشن نہیں ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے بھی حلقہ بندیاں شروع کر لی، لیکن اب نئی مردم شماری انہوں نے شروع کر دی ہے، اس پہ تو وہ حلقہ بندیاں بھی ختم ہو گئی، تو اب کیا آپ کا رائے عمل ہوگا؟ دیکھیے جی، الیکشن کمیشن، آئین الیکشن کمیشن کو کہتا ہے کہ 90 دن میں ان کو الیکشن کروانے کی سارا وقت ان کی تیاری ہونی چاہیے۔ یہ الیکشن کمیشن اگر 90 دن میں الیکشن نہیں کروا سکتی، ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے۔ ہمیں کوئی اعتماد اس چیف الیکشن کمیشنر پہ نہیں، اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ تحریک انصاف کو وکٹمائز کرنے کی، ہر موقع ملتا ہے یہ وکٹمائز کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے عدالتوں کو انفلوئنس کیا، جب عدالتیں فیصلہ کر رہی تھی کہ اس نے جب ان کو کہا کہ جی میں تو الیکشن ہی نہیں کروا سکتا، پتہ نہیں کتنے مہینے میں، 6 یا 7 مہینے میں، ہم سمجھتے ہیں 7 مہینے، اس کو اسی وقت عدالتوں کو کہنا چاہیے تھا کہ اس کو ڈسمس کریں، کسی اور الیکشن کمیشن کو لے کے آئیں، کیونکہ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے جب بھی الیکشن اناؤنس ہوتا ہے۔ خان صاحب، ایک کوشچن جو بڑے عرصے سے ذہن میں گردش کر رہا ہے وہ یہ تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اپنے اوپر یہ گمان تھا کہ ان کے لیے قوم نکلی، ان کے لیے اس وقت نہیں نکلی جب وہ جیل میں بیٹھے، آپ کو یہ دکھایا قوم نے کہ وہ آپ کے لیے نکلی، اور سب سے بڑا منظر اس وقت اس دن نظر آیا جس دن آپ روڈ پر نہیں تھے لیکن قوم آپ کے لیے سڑکوں پر تھی، پورے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر، اور اب بھی وہ قوم آپ کے لیے آئی تھی، آپ کی کال پہ اور ہر کال پہ آئی ہے، لیکن اس قوم کا تو مینڈیٹ یہ لوگ مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے ادارے، میرا کوئی مسئلہ ہو یا ہمارے کسی عام آدمی کا مسئلہ ہو، کس کے پاس جاتا ہے؟ پولیس کے پاس جائے گا، کیس لے کے انویسٹیگیٹ کرے گی وہ، اور پھر عدالت جائے گی کہ فیصلہ سنائیں۔ نہ عدالت، نہ پولیس، نہ یہ سارے ادارے، عوام کا تو مینڈیٹ بیسیکلی یہاں پر چوری ہوا، وہی عوام سڑکوں پر آ کے بھی بیٹھ جائے، اس عوام کی کیا عزت کرنی ہے انہوں نے؟ آپ کے لیے عوام نکلے گی تو اس کو کیا ملے گا؟ ان سے تو کچھ نہیں ملے گا۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ ایک انگریزی کی ایک سیئنگ ہے کہ یو اونلی کراس دی ریور ونس، مطلب یہ ہے کہ ٹائم گزر جاتا ہے، وہ 70s میں اور ٹائم تھا، یہ جو ٹائم ہے یہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، یہ ایک انفارمیشن ریولوشن کا ٹائم ہے۔ کبھی بھی ایک خبر اتنی تیزی سے سرکولیٹ دنیا میں نہیں کرتی جو آج کرتی ہے۔ آپ 2-3 گھنٹے میں ساری دنیا میں وہ چیز چلی جاتی ہے جو کئی دن لگتے تھے پہلے جانے میں، اور پھر ہر جس کے پاس موبائل فون ہے اس کی آواز ہے۔ پہلے تو کبھی ایسے نہیں تھا نا، لوگ تو بیچارے چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے، اب لوگوں کے پاس موبائل فون اور آواز۔ یہ دور میں جو بھی سمجھ رہے نا کہ یہ پرانے زمانے کی پالیٹکس کر لیں گے یا کنٹرول کر لیں گے پبلک کو، پبلک اوپینین کو کنٹرول کر لیں گے، کمیونیکیشن کو میڈیا کے اوپر سختیاں کر کے کنٹرول کر لیں گے، وہ پرانے زمانے میں رہ گئے، کوئی نہیں روک سکتا۔ جو پبلک کا اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، میں نے کبھی، کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ ہی پڑھا ہوں،
میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ پبلک اس طرح کا شعور ہوگا پبلک میں اور نوجوانوں میں, بچوں تک, کیونکہ بچے بھی اب موبائل فون, ان میں جو شعور ہے یہ کبھی پاکستان میں نہیں تھا. اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ مہینے کے آخری ہفتے میں جب ہم کریں گے اپنا یہ اسلام آباد کی مارچ, آپ خود دیکھیں گے کہ اس میں صرف پی ٹی آئی نہیں نکلے گی, اس میں عورتیں بچے نکلیں گے, فیملیز نکلیں گے, کیونکہ سب کو اس وقت سارے لوگوں کو دکھ ہے جو ہوا پاکستان سے. لوگ رنج میں چلے گئے کہ ایک تو بیرون ملک سازش اور اس کے بعد دوسرا یہ سارے جو ثابت کر رہے تھے 30 سال میں اپنے آپ کو کہ ملک کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں, ان کو اوپر مسلط کر دیا. 60% کیبنٹ ضمانت پہ. خان صاحب, جیسا کہ آپ نے کل خط لکھا صدر مملکت کو بیرون ملک سازش سے متعلق اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی خط لکھا ہے, تو اس خط میں جس سازش کی آپ بات کر رہے ہیں اس پہ کوئی ادارہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ہم تو کوشش کر سکتے ہیں, ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں ایک یہ اتنا بڑا ہوا ہے, یہ سازش اتنی بڑی ہوئی ہے, اتنے بڑے پیمانے پر 22 کروڑ لوگوں کے خلاف ہوئی, اور یہ بنانا ریپبلکس میں بھی اگر اس طرح کی سازش ہوتی تو وہاں بہت بڑا رد عمل آتا. یعنی بنانا ریپبلکس کے جو ادارے ہیں نا, انہوں نے بھی اس کو سنجیدہ لینا تھا. دیکھیں ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو باہر کی سازش کے تحت اور اندر جو لوگ ملے ہوئے تھے ان کے ساتھ میر جعفر, انہوں نے اس کو ایک گورنمنٹ کو چینج کیا, اور پھر یہ نہیں چینج کیا جو اصل میں لوگوں کو اس سے زیادہ تکلیف ہے کہ ملک کے بدترین کرپٹ کرمنلز مافیا کو اوپر لا کے بٹھا دیے. یہ ہے اصل میں جس کی وجہ سے پبلک نکل رہی ہے. سو پبلک کے اندر بڑا غصہ ہے. اب اداروں کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے. تو ہم نے تو اداروں کو اپیل کیا کہ آپ کی اب ڈیوٹی ہے کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی کے لیے اس کو ایکسپوز کریں. خان صاحب, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دفعہ کا جو کراؤڈ ہوگا وہ انشاءاللہ ایگزیمپلری ہوگا. 30 اکتوبر 2011 سے لے کر آج تک ہم نے کوئی جلسہ نہیں چھوڑا, ہر جلسہ کور کیا ہے. لیکن اس دفعہ پاکستان کے ہر کوارٹر سے جس طرح سے لوگ نکل رہے ہیں, اور جو عورتیں اور بچے نکل رہے ہیں جن کے مرد بھی آپ کے خلاف کھڑے ہیں, ان کی عورتیں اور بچے ان کے خلاف بغاوت کر کے کھڑے ہیں, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دفعہ ان کو بھی لگے گا پتہ کہ عوام کا مطلب کیا, جمہور ہوتی کیا ہے. لیکن صرف ایک جو خطرہ ہے کہ آپ کی مئی کے آخری ہفتے سے پہلے یا آپ کے جتنے بھی تگڑے لوگ ہیں وہ میڈیا کو ختم کرنے سے ان کو کوئی وہ نہیں ہوا کہ آواز دبا کے کوئی فائدہ نہیں ہو سکا, سوشل میڈیا نکلا. اب آپ کی پارٹی کی کیا کاؤنٹر اسٹریٹجی ہوگی کہ جب آپ کے بہت سے لوگوں کو گرفتار کریں گے تو ان گرفتاریوں کے خلاف قانونی جنگ لڑنے کے لیے پی ٹی آئی کی کیا تیاری, کیونکہ رانا ثناء اللہ کے پاس اب صرف یہ ایک ہتھ کنڈا بچا ہے اور وہ اس کو بھرپور طریقے سے ریاست کو آپ کے خلاف استعمال کرے. دیکھیں یہ پھر سے ایک اور چیلنج ہے کہ پاکستان کی عدالتوں کے لیے یا تو فیصلہ کر رہے ہیں جمہوریت ہے یا نہیں ہے. بالکل, اگر یہ پاکستان جمہوریت ہے تو ہمارا رائٹ ہے, پیسفل پروٹیسٹ کا ہمارا رائٹ ہے. اور کبھی بھی ہم نے, آپ ہماری 26 سال کی میری پولیٹکس دیکھ لیں, ہم نے کبھی کسی قسم کا نہ تصادم کیا, نہ کسی قسم کی ہم نے لوگوں کو کہا کہ آپ کسی انتشار پھیلائیں. یہ قوم کا رائٹ ہوتا ہے کہ جو قوم سے ہوا ہے, قوم کے اندر غصہ ہے, ان کو ہم جمع کریں گے اسلام آباد میں, بالکل پرامن ہوگا جس میں فیملیز بھی آئیں. اب اگر یہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور جیلوں میں لوگوں کو ڈالتے ہیں تو یہ پاکستانی عدالتوں کا چیلنج ہے کہ کیا یہ بتا دیں جمہوریت ہے یا نہیں ہے. یا صرف جب پی ٹی آئی تھی تو ہمیں ہر روز یاد کروایا جاتا تھا جمہوریت ہے. ہر روز جناب اخبار میں جتنی ہمیں تنقید ہوئی ہے, میں کسی پاکستان کی تاریخ میں کسی گورنمنٹ کو نہیں, ہم کچھ بھی, ہم فیک نیوز کے اوپر بھی کوئی ایکشن لیتے تھے تو آ جاتا تھی میڈیا کے ساتھ. اور اب یہ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اوپر بھی پورا دباؤ ڈالا جا رہا ہے. کبھی اس طرح کا دباؤ میڈیا پہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو آج ڈال رہے ہیں. اور اب اگر ایک پیسفل پروٹیسٹ کے اوپر یہ ایکشن لے گئے, اور رانا ثناء اللہ جس کے اپنا وہ اس کا جو ان کے پرانے منسٹر کا باپ کہتا ہے عابد شیر علی کے 18 قتل کیے ہوئے اس نے, جب اس طرح کا آدمی بیٹھے گا
اور یہ جو آپ ایکشن لے 300 آدمیوں کو رہا کیا ECL سے بغیر کسی وجہ کے، جو سارے ڈرگ یعنی ٹنوں کے حساب سے ڈرگ ہے. جب آتے ساتھ ہی انہوں نے کیا اپنے کیسز ختم کیے، FIA کے اندر ساری تباہی کر دی ہے، اپنے ECL سے نکال دیا ہے، اور کیا کوشش کریں کہ دوسرا ہمارے اوپر ایکشن لے لیں. لیکن میں آج ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس طرح کیا، یہ پھر ملک کو تصادم کی طرف لے کے جائیں گے. کیونکہ یہ نہ سمجھے کہ لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، یہ تھوڑے سے لوگ پکڑ لیں گے اور ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، یا پبلک نکلے گی. اور انہوں نے سختی کی، انہی کو پھر گورنمنٹ تو انہوں نے چلا دی ہے، تو گورنمنٹ کیسے چلائیں گے یہ اس کے بعد؟ کیونکہ وہاں رکے گا نہیں، وہ تو پھر اگلی سٹیج پہ چلا جائے گا. شکریہ.